بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محمد اسامہ علی صاحب، معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم موجود ہیں شہر اقتدار اسلام آباد میں۔ اسامہ علی صاحب سر، بہت شکریہ اسلام آباد آ کے پھر آپ ہمارے پاس بھی آ گئے ہیں، ورنہ آپ تو کہتے ہیں کہ اسکائپ پہ بس ہو جائے، کیونکہ اسامہ علی صاحب کو سردی جو ہے وہ بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، خیریت ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ اسامہ علی صاحب، بہت سارے ٹاپکس میں نے لکھے ہوئے ہیں اپنے لیے ون لائنر بنا کے کہ ان معاملات پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اوورآل اگر دیکھیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سن رہے ہیں کہ سائفر کے کیس حتمی مراحل میں پہنچ گیا ہے، 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ توشہ خانہ جرا کا حقہ جن سے چھین لیا گیا، 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں اس کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ 342 کا بیان جو ہے وہ قلم بند ہو چکا ہے، حتمی مراحل پہ پہنچ چکے ہیں۔ جنوری ختم ہو رہا ہے، 1-2 دن باقی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے فروری ہے، فروری الیکشن کا مہینہ بھی ہے، بہت ساری ہیپننگ ہے۔ اب میں آپ سے تجزیہ کم اور پریڈکشن زیادہ، ذائچوں کے حساب سے آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں عمران خان کے ستارے، کہاں کھڑے ہیں، کیا ان کی صورتحال ہے، کون سی چیزیں ان کے ذائچے میں خطرناک ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جہاں عمران خان کے لیے کچھ بہتری کے آثار یا یوں کہہ لیں کہ وہ خوش قسمتی جو ہے وہ شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسد صاحب، جو اب تک ہماری خان صاحب کو لے کے پریڈکشنز تھی یا جس طریقے سے بھی ہم کیری کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ کافی حد تک فٹ بیٹھ رہی ہیں۔ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے جب 25-26 کا کہا تو اس سے 2 دن پہلے 7 کیسز میں ایک ہی دن میں ضمانت، اگر وہ 2 میں بھی کر دیتے اپلائی اسی دن کوئی لکیلی تو ہو جاتا۔ اس میں آج آپ کو اور آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا سمجھانا ایسٹرالوجیکلی بڑا ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھے کہ ایسٹرالوجی اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، 6th ہاؤس ہم مانتے ہیں آپ کی روٹین ورک کا، روٹین جاب کا، لیگل سائڈ کا، ایکشنز کا ہاؤس 6th ہاؤس۔ اب 6th ہاؤس میں چھٹا گھر جو ہے جی، یہ ایکشنز کا ہوتا ہے، یہ آپ کے لیگل سائڈ کا ہوتا ہے، یا آپ کی روٹین کا ہوتا ہے، یا آپ کی ڈیلی روٹین کا ہم مانتے ہیں۔ اس میں جب بھی اب اس سینیریو میں کوئی شخص جس میں وہ ہیں ہم دیکھیں تو ہمیں زیادہ تر ہمیں اسی روٹین کو دیکھنا ہے، تو چھٹے گھر کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جب گرفتاری کی، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے پریڈکشن بھی کی، تاریخ بھی دی، اس کے بعد جیسے جیسے نقشے ان کے ذہن کے کھینچے، آپ نے دیکھا کہ ہم ادھر سے نقشہ کھینچتے تھے، عدالت میں وہ سبمٹ ہوتا تھا، جس پہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اندر کے بندے ہیں اور ان کو تو فلانے خبریں دیتے ہیں اور فلانے دیتے ہیں، اور شاید کئیوں نے تو یہ بھی کہا بھی اسلام آباد لینے ہی خبریں جاتے ہیں دہلیز سے۔ تو اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ جو 6th ہاؤس ہے خان صاحب کا وہ مضبوط ہے، کیونکہ اس میں سیٹرن اس ٹائم موجود ہے۔ سیٹرن اپنے ہی ہاؤس میں، ایکویریس میں، جس کا رولنگ پلانٹ سیٹرن ہے۔ سیٹرن کیا کرتا ہے؟ سیٹرن جسٹس کا مانا جاتا ہے پلانٹ۔ کرتا کیا ہے؟ انصاف، مکافات عمل، پلس اس کو اگر لیں تو یہ سلو پلانٹ ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے، کولڈ کرتا ہے۔ اس میں چیزیں بڑی ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ سلو ہوتی ہیں، اور اس میں آج آپ کو ایک اور بھی آپ کے چلیں، مجھے پتہ ناظرین کافی ایسٹرالوجی لورز بھی ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس کسی کا 3rd ہاؤس، 6th ہاؤس، 10th ہاؤس اور 11th ہاؤس، اس میں کبھی بھی کوئی میلفک پلانٹ بیٹھے ہوں تو وہ پرسن کوئی بلا ذائچہ بن جاتا ہے۔ اگر میلفک مینز ہوتا ہے، ہم میلفک میں کس کس کو لیتے ہیں؟ ہم سیٹرن کو لیتے ہیں، ہم سن کو لیتے ہیں، ہم اس کو جو آپ کا یہ راہو ہے اس کو لیتے ہیں، راہو بھی اس میں ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مطلب یہ میلفک ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ عمومی طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ نیگیٹو مان رہے ہوتے ہیں، جی، کہ ان کے میلفک مین نیگیٹو، ان کے اثرات مطلب نیگیٹو میں آتے ہیں۔ لیکن یہ نیگیٹو پلانٹ اگر کسی کے 3rd ہاؤس میں بیٹھے ہوں، 6th ہاؤس میں ہوں، 10th میں ہوں یا 11th میں ہوں، ٹھیک ہے، ان 4 گھروں میں اگر یہ موجود ہوں، مثال مارز آپ کے 3rd میں آ گیا، یا سیٹرن آپ کے 3rd میں آ گیا، یا 6th میں آ گیا، یا اس میں یا 10th میں یا 11th میں،
یہ پروفائل بہت عجیب و غریب طاقت کا حامل ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس کو چوٹ لگے تو زیادہ نہیں لگتی, درد زیادہ نہیں ہوتا, اس کی ہیلنگ بہت اچھی ہوگی, اس کے حالات انسرٹن ہو کے بھی اچانک اس کی گاڑی, اچھا چلیں یوں سمجھ لیں کہ اس کی گاڑی این موٹر وے پہ گھوم بھی جائے جاتی ہوئی, اس کو کوئی ہٹ لگے وہ گھومنے لگ جائے, بڑے چانس ہے کہ اس کی گاڑی سائڈ پہ جا کے سیدھی ہی جا کے رک جائے. ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ضرور آئیں, یہ نہیں کہ وہ نہیں آئیں گے, لیکن جو اس کے ریئیکشنز ہیں نا, اگر ان 4 گھروں میں میل فکس ہو تو بڑے عجیب ہوتے ہیں. اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ گاڑی لگی تو ایسے تھی کہ یہ تو بس پتہ نہیں کہاں سے الٹ کلا بازیاں کھاتی چلی جائے گی, لیکن یہ گاڑی سیدھی ہوا کچھ نہیں. ہاں ہوا کچھ نہیں. یا اگر مثال کے طور پہ گولی چلی, گولی آپ کو بھی لگی, گولی مجھے بھی لگی, ہڈی آپ کی بھی ٹوٹی میری بھی, آپ کی چیخیں آسمان سنیں اور میں دانت نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ جب گرو چنڈال یوگ ان کے 8th ہاؤس میں لگا تھا تو اس کا مطلب تھا, گرو چنڈال یوگ کو ہم کیونکہ ہندی ہم ہی ٹرم یوز کر رہے ہیں, ورنہ میں تو اب سوچ رہا ہوں اپ کمنگ ٹائم میں کہ ناظرین تھوڑے سے امپریسولی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں بیک اپ کریں, تو میں اس کو اپنی ہی پاکستانی پہلی اسٹرالوجیکل بکس اور اس کی ٹرمز بدل کے ان کے لیے ان کی آسان زبان میں ہم اس کو سکھانا شروع کر دیں گے. جی اچھا, اس میں یہ ہوا تھا کہ 8th ہاؤس میں جب جس کو جوپیٹر کا 8th ہاؤس میں جانا پلس اس کا راہو کا ساتھ آ جانا, وہ راہو مانا جاتا ہے کہ آپ کا دماغ اڑاتا ہے, آپ فوکس نہیں کر پاتے. کسی بھی آپ کے پلانٹ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کسی کو لمٹ لیس کرنے کی سوائے راہو کے. راہو اگر کسی ایسی زبردست جگہ پہ بیٹھ گیا یہ انتہائی توڑ دیتا ہے, یہ باؤنڈریز کو ختم کرتا ہے. جب یہ 8th ہاؤس میں آیا تھا, جب میں نے تاریخ دی تھی تو میں نے کہا یہ اب اکیلے بیٹھے, یہ قید, یہ تنہائی, یہ سب, کیونکہ وہ 8th ہاؤس میں اس کا جو کنجنکشن تھا وہ ڈینجرس تھا. جوپیٹر ابھی بھی وہاں پر ہے, جس سے میں کہتا ہوں کہ اپریل کے بعد یہ جب اپنی آگے سٹیپ آیا تو وہ پھر لک اس میں 9th ہاؤس میں آ جائے گا, جو لک کا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لک کا مانا جاتا ہے, یعنی کہ اب لک ود جوپیٹر ویسے ہی لکیوں کا ہے, جوپیٹر ویسے ہی لکی کا ہے. یہ سارے سیجیٹیریس کے جگاڑ کا ٹائم ہوگا لک اچانک, کیونکہ یہ اسی کے گھر میں اسی کا رولنگ پلانٹ 9th ہاؤس میں آ کے بیٹھ جائے گا. پلس اس سے جو اپریل کے بعد مطلب سمجھ واپس آ جانا بڑی سین. ابھی جیسے ان کو ڈیپینڈنٹ ہیں, گرو چاہیے, کوئی استاد چاہیے جس سے یہ پوچھ کے چلیں, جس کا بھی پیدائشی ذائچے میں یا ٹرانزٹ کے دوران جب بھی 8th ہاؤس میں جوپیٹر چلا جائے, اس کا مطلب ہے ہی نیڈ سم ون, ایک سیکنڈ ٹو کنسلٹ. اب ہم جو آپ کی مجھے لگ رہا ہے کہ میں جتنا آپ نے پھر اسٹرالوجی کو چھیڑ دیا تو پھر میں تو چاہ رہا ہوں کہ آج پھر سارا پڑھا, وہ ٹھیک ہے, وہ ہم پڑھاتے رہیں گے. میں تو واپس آؤں کہ جیسے ہی جوپیٹر سے 2 اکتوبر کو راہو سائڈ پہ گیا ان کے 7th ہاؤس میں, اب 7th ہاؤس میں آ گیا تو اب ایک تو پارٹنرز بنانے کی اکشا جاگتی ہے, آپ کی دل کرتا ہے اور وہ بزنس پارٹنر ہوں, یعنی راہو جو ہے وہ عمران خان کے 7ویں گھر میں, اور سیٹرن بیٹھا ہے 8ویں میں, جس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو سلو ہے سب ان کے لیگل سائڈ میں. سیٹرن 6 میں ہے یا 6 میں؟ 6 میں سیٹرن 6 ہاؤس میں, لیکن 11th کیونکہ وہ ایکویریس ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم تو جب اس کے اسینڈنٹ چارٹ سے دیکھتے ہیں تو یہ صورتحال ہے. اب اس میں 1000 بار بتایا کوئی مرضی کیس کر لیں اینڈ عمران خان کے خلاف لیگل سائڈ سے نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ابھی یہ کر دیں, اپر کورٹ میں چلا جائے گا, سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. سپریم کورٹ کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس آپشن ہے. مثال کے طور پہ ایک انسٹنس کے جج پھانسی دے دیں, صدر مملکت موجود ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو چارٹ بول رہا ہے حقیقت سے بھی آپ اگر اس کو کریں گے تو وہ آپ کی. آئی ریکویسٹ یو کہ آپ نے بتایا کہ عمران خان کے سیٹرن جو ہے وہ عمران خان کے 6 گھر میں ہے, یہ انصاف کا مطلب مانا جاتا ہے. تو اس وقت جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ سائفر کا کیس ہے یا توشہ خانہ حتمی مراحل میں ہے, نیب کا جو کیس ہے جرا کا ختم ہو گیا, یا جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج جب یہ ناظرین ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یا کل جو کہ بدھ ہے, لگ یوں رہا ہے کہ منگل بدھ میں سزا عمران خان کو سنا دی جائے گی ان دونوں کیسز کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ ابھی جو مرضی سزا سنا دی جائے
اینڈ اس کا یہی ہے کہ عمران خان بری ہو جائیں گے یا نقصان نہیں ہوگا یا انصاف ان کو مل جائے گا. جی اوکے آگے بڑھیں. یہ اب آپ کے جو بھی ویورز ہیں حوصلہ رکھیں, خبروں میں نہ آئیں, پینک نہ ہو, ایزی رہیں. اگر جب خطرہ تھا تو صدقات بھی کروائے, خطرہ تھا سارے نقشے بھی کھینچے, انہوں نے بھی مانے نقشے, ٹھیک ہے. ایفیڈیوٹ چلا جاتا تھا عدالت میں, جی طبیعت خراب ہے, ایفیڈیوٹ چلا جاتا وزن گر گیا, ایفیڈیوٹ چلا جاتا یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا, پور لائف سٹائل ہے. ہر وہ چیز جو پرڈکٹ کی تھی وہ آپ نے عدالت میں ثابت ہوتی دیکھی ان کی طرف سے اپلیکیشن. آج تو جا کے پوچھیں, آج کیوں نہیں کہتے یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا, آج کیوں نہیں کہتے ڈاکٹر بھیجو, نہیں سمجھ رہے, کیونکہ اب یہ مسائل نہیں ہیں. اب اس میں ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چارٹس کو دیکھتے ہوئے یا ذائچوں کو دیکھتے ہوئے ناظرین کے لیے کچھ پریڈکٹ کرتے ہیں اور وہ اچانک سے ظاہر ہے وہ چیز کوئی اور ہو جاتی ہے, تو ناظرین کا یہ شکوہ آتا ہے کہ لو جی تسی گلاں کر رہے سو تو انج ہو گیا ہے. مثلا میں ایگزامپل پٹ کرتا ہوں کہ اب آج میں کل میں پرسوں میں سزا ہو گئی عمران خان کو سائفر میں, انہوں نے کہہ دیا جی 14 سال قید ہے. توشہ خانہ میں انہوں نے کہہ دیا کہ 10 سال قید ہے, ٹھیک ہے. یا جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھانسی ہو سکتی ہے, سزائے موت ہو سکتی ہے. وقتی طور پہ تو یہ سزائیں ہو گئیں. اس کے بعد عمران خان جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کے بعد عمران خان جائیں گے سپریم کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے یا سپریم کورٹ کے بعد صدر عارف الوی, جو کہ ہو سکتا ہے کہ صدر رہیں کیونکہ الیکشن کے بعد تو پھر ظاہر ہے نہیں, ڈیفینیٹلی جب تک صوبے نہیں بنتے وہ ادھر ہی ہیں, نہیں بنتے ادھر یہ. تو یہ اس کیس میں وقتی طور پہ جو سزا ہونے جا رہی ہے عمران خان کو, وہ آپ کہتے ہیں کہ فائنلی ختم ہو جائے گی, وہ رک نہیں سکے گی. بالکل اس پہ کسی قسم کا ذہن کو پینک ہونے کی, گھبرانے کی, پریشان ہونے کی. اچھا ان لوگوں کے لیے, خیر میری بات بھی انہی لوگوں کے لیے جو مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کو اس وقت سے فالو کر رہے ہیں اور آپ کا ہر پروگرام دیکھتے ہیں اور سارے, یہ میری بات انہی کے لیے کہ وہ اطمینان رکھیں. اگر وہ مجھے جانتے ہیں اور میری پریڈکشن سٹائل کو جانتے ہیں یا اب تک جتنا بھی سمجھے ہیں تو بے فکر رہیں. یہ صرف ایک وقتی وہ ہوگا, اس میں کسی قسم کا جیسے کہتے ہیں دل برداشتہ ہونے کی, رونے دھونے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. اوکے یہاں میں ناظرین کے لیے صرف ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں, جیسا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے بھی لکھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا, ابوذر سلمان نیازی ان کا بھی تھا, کچھ اور لوگوں کا بھی تھا, کہ ابھی کوئی فیصلہ اگر عمران خان کے خلاف آتا ہے, کوئی بھی سزا آتی ہے, تو پی ٹی آئی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے. اور ان کی جانب سے یا پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسٹے کام, اشتعال میں نہیں آنا, غصہ نہیں کرنا, فوکس کریں 8 فروری پہ. تو ابھی جلدی میں جتنی 15 گھنٹے آج سماعت ہوئی, رات 12 بجے تک جج صاحب بیٹھے رہے, تو شاید اس کی کہیں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ 8 فروری سے پہلے لوگوں کو غصہ دلا دیا جائے اور کوئی ایسی چیز ہو کہ دیکھیں وہ آپ کو پھر وہ پرانی پریڈکشنز جو پچھلے ماہ ہم نے فیب کی تھی ان پہ جانا پڑے گا. جو جنوری کی, جو ہم نے دسمبر میں جو کی تھی, نقشے کھینچے تھے کہ ود ان دا کنٹری فرام دا آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری, دونوں سائڈوں سے ہمیں خطرات لاحق ہیں. پلس یہی جو یورینس میں سمجھا رہا تھا آپ کو, اس ویڈیو سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, یورینس کچھ انکنونشنل ٹرانسفارمیشن ان اے یونیک وے کرتا ہے جب بھی یہ چینج ہوتا ہے. ہر 80-85 سال پیچھے ایک قوم یہ ٹھانتی ہے کہ اب نہیں, نو اینی مور. 23 سے 80-85 پیچھے لے کے جائیں, کون سا ٹائم بنتا ہے؟ ٹھیک ہے 40s. اور 40s میں آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ قراردادیں پیش کر رہے تھے کہ ہم نے ایک ملک بنانا ہے. ہاں جی, ہم اب بس ہماری بس 40 ہی بن رہا نا. ٹھیک ہے اسامہ علی صاحب ایگزیکٹ بن رہا ہے کہ نہیں پہلے یہ بتا. بالکل بن رہا ہے. 38 میں علامہ اقبال آ رہے تھے, وہ 1938 میں پتہ نہیں مجھے یاد آ رہی ہے ڈیٹیں, اب ماشاء علوم تو اتنی جتنی سوشل سٹڈیز ہماری اچھی تھی, لیکن 1938 کی کوئی ڈیٹ میرے ذہن میں ہے کہ اس میں بھی کچھ ہوا. قائد اعظم کو مناتے پھر رہے تھے کہ وہاں تھے, یا پھر قرارداد 1940 میں ہوئی تھی میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, قوم نے ٹھان لی تھی. اصل میں بات سمجھے, صرف انہوں نے نہیں ٹھانی تھی, پورے سب کانٹیننٹ نے ٹھانی تھی. برٹش کو اٹھا کے ہم نے باہر کیا, سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ ہماری اس ٹائم نیشنلی ہو چکی ہے. اس میں آپ, یہ کوئی پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, یہ کسی جماعت کی بات نہیں ہے, یہ اوور آل آپ کا, میرا, ہم سب کا, اس خطے کا لوگوں کا رویہ آپ اوور آل بدلا دیکھیں گے. ان کی ڈیمانڈز, ان کی باتیں, ان کی زبانیں کچھ اور مانگیں گی, ٹرانسفارم ہوں گی, اور مانگیں گی کیا؟ غیر روایتی طریقے سے ریئیکٹ کریں گی, روایتی سے نہیں کریں گی, ایک یہ ذہن میں رکھنا, اور ان اے یونیک وے.
جو سب سے انپرڈکٹیبل بات ہے، جو اس میں پرڈکٹ کرنی مشکل ہے، اب یا سمجھے کہ اسٹرالوجر کے لیے جو ایرر کے چانسز ہیں، جیسے سائنٹیفک بھی اس میں ہوتا ہے کہ ایرر کی ریشو یہ کہتی ہے جب اس میں یونیک آ گیا نا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یونیک تو ہوتا ہی وہ ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل. تو وہ جو سوچا نہیں جا سکتا، اسی لیے بار بار دعائیں، حفاظت کی دعائیں، سب کو اسامہ علی صاحب میں یہاں روکتا ہوں. ہم نے ابھی تک اس ویڈیو کے اندر ناظرین بات کی ہے کہ عمران خان کا ذائچہ، ہم کسی کیس کو اسپیسیفک رکھ کے نہیں بات کر رہے، اوور آل بات کر رہے ہیں عمران خان کے ذائچے کے حوالے سے. جو اسامہ علی صاحب نے یہ بتایا کہ چھٹے گھر میں سیٹرن ہے، اسامہ علی صاحب یہ ذائچہ جو ہے چھٹے گھر میں جو سیٹرن ہے یہ کب تک رہے گا؟ صرف یہ یہ تو 2.5 سال کے لیے ہوتا ہے. 2.5 سال کے لیے، یعنی 2.5 سال تک تقریباً. یہ کب سے 2 اکتوبر سے ہی آیا ہوا ہے؟ یہ تو بہت پہلے سے آیا ہے، اگست سے کہیں آ گیا. اوکے یعنی ابھی سال ڈیٹ پڑا ہے. ہاں اس کا تو ابھی پڑا. اوکے. چھٹے گھر میں سیٹرن موجود ہے، اس میں ناانصافی جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے یا سب سے پازیٹیو چیز ہے عمران خان کے ذائچے کے اندر. اس میں ایک اور چیز بھی ناظرین کے لیے ایڈ کر دوں. سیٹرن جب کسی، یہ ہے ٹھنڈا کرتا ہے، جب اس پہ کوئی آ جائے سامنے اس کے مارس، ہاٹ پلانٹ، سن آ جائے، مارس آ جائے، پھر یہ جو بدلہ لیتا ہے، پھر یہ جو طاقت دیتا ہے آپ کو، کیونکہ مارس اکیلا آپ کو صرف لڑا دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ بیلنس کر کے ایسا کرواتا ہے بندے کا مزاج. یعنی کہ وہ جو فلموں میں ہنستے ہوئے نہیں تھے وہ کریکٹر آپ نے دیکھے ہیں ویلنز، وہ جو اسمائلی ویلنز، بڑے ٹھنڈے طریقے سے، وہ والی پرسنالٹی بلڈ ہوتی ہے جب پھر کوئی. اب مارس ان کا جو ہے وہ ان کے 4th ہاؤس میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں نے جانا ہے آگے. میں ناظرین کے لیے بتاتا جاتا ہوں. نہیں آج ویسے تو میرا دل کر رہا ہے کہ ناظرین کی جو حسرت ہے نا کہ ٹرمز نہیں یوز ہوتی ہے اسٹرالوجی والی، آج تو ان کی وہ تو پوری کر دی جائے. میں ٹرمز پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ ٹرمز کھول کے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اب آسان کیا ہے. اب میں تکے جی مطلب عموماً بات ہوتی ہے جب ہم گفتگو کر رہے تو کہتے ہیں جی تجزیہ کر رہے ہیں. اب سمجھ آئیے کہ بھائی وہ جب ہوتا ہے اسی کو ہی ہم لفظوں کا وہ کپڑے پہناتے ہیں جی، اور وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے تجزیہ. اب میں آگے بڑھوں گا. اسامہ علی صاحب آپ نے بتایا ہے مجھے ویڈیو میں اس حصے میں کہ عمران خان کے ذائچے کے اندر سب سے پازیٹیو چیز کیا ہے. ناظرین اب میں آگے جا رہا ہوں اور اس حصے میں نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کا جو ذائچہ ہے اس میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے. ویڈیو یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. اگلی ویڈیو جو ہے اس میں پارٹ 2 ہے. میں اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہوں.